نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق شروع کریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے جواب دیا یا لبیک کہا، للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کی دعوت پر، من بعد، بعد ما، اس کے کہ اصابہم، پہنچ چکا تھا انہیں، قرح، گہرا زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ جب ابو سفیان میدان احد سے واپس اپنے لشکر کے سمیت روحہ کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر اسے بہت سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ ختم کر دیں گے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو انہوں نے بھی اپنے صحابہ کرام کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور کریم کا یہ حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف فرما رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالا، کہا، لہم، ان سے، ناسو، کچھ لوگوں نے، کہ ان الناسا، بے شک وہ کافر لوگ جو ہیں، قد، یقیناً انہوں نے، جمع کر رکھا ہے، لکم، تمہارے لیے، مطلب بڑا ساز و سامان جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو، فزادہم، تو اس دھمکی کی وجہ سے بڑھ گیا ان کا ایماناً، ایمان، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی ابو سفیان احد سے جب لوٹا تھا تو لوٹتے وقت، وہاں سے جاتے وقت اس نے مسلمانوں کو یہ چیلنج وہ دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کا دل اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ آگے بڑھنے کی اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا، یہ ایک منافق تھا، اس نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینے سے باہر نکلنے سے روک دے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام میں دے گا۔ تو جب نعیم ثقفی مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کر و فرض سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے۔ اگر تم نے بدر کا، یعنی وہ مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو کہ تمہاری خیر نہیں ہے وہاں پہ، تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ بات کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، کہ جب ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دعوت دی ہے تو ہم ان کے حکم پر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اس لیے ابو سفیان جو مرضی لے کے آئے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فانقلبوا، تو پلٹے وہ لوگ، بنعمت، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی، اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ لوگ واپس پلٹے، یعنی مسلمان، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے، لم یمسسہم، نہیں پہنچی تھی انہیں، سوء، کوئی برائی، واتبعوا، اور وہ پیروی کر رہے تھے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بڑے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس مکہ کی طرف لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، ان کا انتظار کرتے رہے، اور اسی اثناء میں وہ تجارت سے بھی انہوں نے خوب نفع اٹھایا، اور بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ وہ صحیح سلامت مدینہ طیبہ کو واپس آ گئے۔ اور وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو یہ ان کے کام آ گیا، اور نہ انہیں وہاں پہ لڑنا پڑا
اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ اپنا خوب تجارت کر کے اور منافع اٹھا کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ انما بے شک ذالکم یہ تو شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے ساتھیوں کو، فلا تخافوہم تو تم نہ ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر اندام رہتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ اے حبیب آپ کو غمگین نہ کریں، الذین وہ لوگ جو سارعون جو جلدی کر رہے ہیں فی الکفر کفر میں داخل ہونے کی، انہم بے شک وہ لوگ لن یضروا اللہ وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی اللہ یجعل یہ کہ وہ نہ رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں، یعنی اپنی نعمتوں سے کوئی حصہ آخرت میں ان کے لیے نہ رکھے، وہ اس لیے کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر بھی جنگ احد ہی ہے کہ وہاں جب مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تھی تو اس کے بعد کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے، اور اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدے پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا، اور ان کی انتہائی کوشش اور جان سوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے، جس سے نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل بہت غمگین رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی کہ آپ غمناک کیوں ہو رہے ہیں، آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال ہے، اور یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے، یہ لاکھ جتن کریں اللہ تعالیٰ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ کفر خرید لیتے ایمان کے بدلے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور ان کو دردناک عذاب بھی ضرور ملنے والا ہے۔